اس کے بعد سارا رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ تقریباً رات کے 7 بجے وہ لوگ ایک گارڈ کے سامنے رکے تھے۔ انہیں دیکھا گارڈ نے فوراً سے گیٹ لاک کیا تھا۔ دونوں گاڑیاں پورچ میں رکی تو گارڈ نے سلام کیا۔ گارڈ کی صفائی کروا دی نا؟ عارف نے گارڈ سے پوچھا۔ جی صاحب، آج ہی کروا دی تھی اور کھانے پینے کا سامان سب کچھ فریج میں رکھ دیا ہے، گارڈ نے مودب سے کہا۔ صحیح ہے، جاؤ تم صاحب، یہ سامان اندر لے جاؤں۔ اس نے اجازت مانگی۔ نہیں، تم رہنے دو، ہم لے جائیں گے، اس نے ادیر عمر ملازم کو ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ تو جواباً وہ بھی مسکرا کر جی صاحب کہتا اپنی جگہ سنبھال گیا۔ وہ تینوں گارڈ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک منزلہ یہ گارڈ باہر سے تو چھوٹا ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا گارڈن وسیع تھا۔ شاید ان کے آنے کی وجہ سے گارڈن اور پورچ کی ساری لائٹس آنگی کی تھی، جس کی روشنی کی وجہ سے سارے گارڈن کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گارڈن میں ہری مصنوعی گھاس اور مختلف پودوں کے ساتھ پھولوں کے پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں ٹیبل اور اس کے ارد گرد 4 کرسیاں تھیں۔ شاید یہاں کے موسم کے لحاظ سے دن کو اگر دھوپ نکل جائے تو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے چلو اندر چلیں، کافی ٹہلیں باہر۔ عارف کی آواز نے انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے دیکھا تو واقعی ان کے منہ اور ناک سے دھواں نکل رہا تھا۔ گارڈ نے شاید گرم لباس اور چادر کے نیچے گرم جیکٹ یا جرسی پہنی ہوئی تھی، اسی لیے اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ سامان لے کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اندر کا موسم باہر کے موسم کی نسبت کافی گرم تھا۔ گھر میں شاید جگہ جگہ ہیٹرز تھے۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے اور ان کے آگے چھوٹا سا لاؤنج جہاں تھوڑی سی اونچی جگہ پر صوفے تھے، اور جو جگہ نیچے تھی وہاں آتش داں تھا، اور اس کے آگے 2 کرسیاں صحن کے ساتھ ہی اوپن کچن تھا جہاں سے سارا کچن نظر آ رہا تھا۔ تم لوگ لیفٹ والے کمرے میں سٹے کر لو، ہم رائٹ والے میں کر لیتے ہیں، عارف نے کہا۔ کہ عارف سامان لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عرش بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ عارف بھائی چائے پیئیں گے؟ اس نے آفر کی۔ نہیں گڑیا، تم آرام کرو، تھکی ہوگی، اس نے سہولت سے انکار کیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ عارف کمرے میں چلا گیا۔ عارف بیگ سے اپنے کپڑے لیے واش روم چلا گیا نہانے۔ اسفا نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے جرجری لی، ریموٹ ڈھونڈ کر اس نے ہیٹر آن کیا اور پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ چھوٹا سا لیکن کافی اچھا تھا۔ زیادہ سامان بھی نہ تھا کمرے میں، بس ایک بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور الماری تھی۔ ایک کھڑکی بھی تھی کمرے میں۔ اس نے سارے کمرے کا جائزہ لے کر بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ عارف کے کپڑے اور چیزیں وہ سیٹ کر چکی تھی، اب اپنے کر رہی تھی۔ عارف نہا کر صرف پینٹ پہنے باہر نکلا تو اسفا کو کام میں مصروف پایا۔ دبے قدموں سے وہ اس کے پیچھے گیا اور اس سے ہگ کیا۔ پیچھے سے اپنے جسم کے ساتھ اس کا گیلا چوڑا سینہ پا کر وہ سٹ پٹائی۔ عارف کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے اور کام کرنے دیں مجھے، وہ اپنی بڑھتی دھڑکنوں پر قابو پاتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ عارف نے چھوڑنے کی بجائے اسے ٹائٹلی ہگ کیا اور اپنے بیکے لب اس کے کان پر رکھے۔ اس کے جسم میں اس کے بیکے لمس پر سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے الماری کے پٹ کو زور سے پکڑا۔ آنکھیں تو کبھی بند ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کے کمر پر سرسراہٹ اور گردن میں جھلسا دینے والی سانسوں اور لمس پر وہ پگھلنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں شور مچانے لگی۔ عارف، آپ نہا کر آئے ہیں اور بغیر شرٹ کے ہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اسے یاد آئی وہ بغیر شرٹ کے ہے، اس لیے اس کی فکر میں اور کچھ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ بول اٹھی۔ تو کوئی بات نہیں، تم مجھے گرم کر دینا اپنے ہیٹ سے۔ اس نے اس کی کمر پر جھکا لب رکھے۔ اسفا نے گہرا سانس لیا۔ الماری پر پکڑ مزید مضبوط ہوئی۔ عارف پلیز آپ بھی ریسٹ کریں اور مجھے بھی کام کرنے دیں، اس نے اکھڑتے سانس کے ساتھ کہا، لیکن وہ شاید آج الگ ہی موڈ میں تھا۔ اس کی بات کا اثر لینے کے بجائے اس نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسفا اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی تو جھکا گئی۔ نہ تو میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں اور نہ تم کام کرنے، شاید تم بھول رہی ہو ہم اپنا ہنی مون منانے آئے ہیں۔ اس نے ہنی مون پر زور دیا۔ اسفا شروع ہوئی، مجھے پتا ہے وہ منائے۔ اچھا پھر تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہنی مون پر کیا ہوتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ آپ کا سرد اور حفظ سے غصے سے بولی۔ ہاں تو نو بیبی، میرا سر نہیں بلکہ وہ ہوتا ہے جیسے فیملی میں اضافہ ہوتا ہے اور میں بھی وہی کروں گا۔ اس نے اسے بازو میں اٹھایا۔ عارف اس نے اسے بیڈ پر لٹایا تو وہ خوف زدہ ہوئی۔ کیا یار، آج پہلی دفعہ تو نہیں ہے جو تم گھبرا رہی ہو؟ وہ بدمزہ ہوا، ناگواری لی بولا۔ اسے بھی اس کی ناگواری کا اندازہ ہوا تو وہ وضاحت کرنے لگی۔ نہیں، میرا ایسا مطلب نہیں تھا، جو بھی مطلب تھا اسفا، لیکن تمہارا یوں خوف زدہ ہونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ سختی سے بول رہا تھا۔ اچھا سوری نا، وہ نادم ہوئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پکا پکا؟ ہاں پکا، اوکے۔ وہ اس کی گود میں سار کے لیٹا۔ اسفا اس کے بال میں انگلیاں چلانے لگی جبکہ وہ اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔
اچھا تمہیں پتہ ہے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ جب بچے ہو جائیں تو پھر ہنی مون پر نہیں جایا جاتا، لیکن میں نے بھی کہا کہ میں تو ہر سال اسوا کو لے کر جایا کروں گا، کیا ہم ہر سال جائیں گے؟ اس نے اس کے ہاتھ کی انگلی کو منہ میں ڈالا۔ اسوا کو کرن لگا۔ اسوا نے اسے دیکھا جو اس کی ہر انگلی کے ساتھ وہی عمل کر رہا تھا۔ اسوا شرم سے دوہری ہو رہی تھی اور وہ نارمل سا اپنا کام کرتا اپنی بات کہنے لگا۔ ہاں ہر سال، اس نے یقین سے کہا، لیکن ڈیڈ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ نہیں جایا جاتا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں بچوں کو باندھ کر اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا ہنی مون پر۔ جہاں اسوا کا رنگ سرخ ہوا وہیں بچوں پر اسے برا لگا کہ آپ ہمارے بچوں کو باندھیں گے؟ جائیں، میں نہیں بولتی، وہ برا مناتے بولی۔ اس نے اس کی لٹ کو پکڑ کر اس کا سر جھکایا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، شاید اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا ایسا کہنا۔ جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت بیکار ہے، اس لیے آنکھیں بند کیے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی اور جان گئی کہ وہ غصے ہے۔ بچے میرے لیے بعد میں، پہلے میں اور تم ہے، اس لیے میں ہم دونوں کے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گا، ان کو بھی نہیں۔ اس نے اس کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے ٹکائے ساتھی سے کہا۔ اسوا آنکھیں باندھ گئی، گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑتی۔ ہاں میں سر ہلا گئی۔ گڈ۔ اس نے اس کی لٹ چھوڑی۔ اور پھر بھئی ہم انہیں ساتھ کیوں لے کر جائیں گے جب ہر سال انہیں کھیلنے کے لیے نیا بہن یا بھائی دیں گے؟ ویسے میں نے اندازہ لگا ہے، سائنسدان کہتی ہے کہ انسان 70 سال جتنا جیتا ہے اور تم 20 سال کی ہو تو بچے 50 سال، اور ہر سال کے بچے کے لحاظ سے ہوئے پورے 50 بچے۔ اس کا تو دماغ موفوق ہے اتنے بچوں کا سنتے۔ میں آپ کو انسان لگتی ہوں کہ مشین؟ اس نے ہلکی سے کہا۔ انسان ہو بلکہ میری جان ہو، اور جتنی محبت میں تم سے کروں گا اتنی تو ہونے ہے نا، اور تم اکیلی تھوڑی پیدا کرو گی، میں بھی تو محنت کروں گا نا۔ وہ زومانی ہوا۔ وہ شرم سے کچھ بول بھی نہ سکی، البتہ گال سارے گلابی ہو گئے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا جواب دیتی اس کا؟ اچھا سنو، تو اس کی شرم سے محظوظ ہوتے اس نے پھر پکارا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ مجھے نہ ٹوائز بیبی بہت اچھا لگتا ہے، ان کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس نے اسے باہوں میں بڑے شرارت سے پوچھا۔ اس کا چہرہ کنداری ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی تیاری تو کریں نا۔ اس نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ حرب میں تھکی ہوئی ہوں نا، اس نے یاد دلایا۔ صبح میں نے کیا کہا تھا کہ جتنا آرام کرنا ہے کر لو، جتنا سونا ہے سو لو، رات کو میں ایک نہیں سنوں گا۔ اس نے آنکھیں دکھائی۔ اچھا سنیے تو صحیح۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تو مجھے محسوس کرو بس، اور پیار بھی کرو۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے ایک ایک نقش کو چوم کر اس نے اس کی گردن کی گہرائی میں لب رکھے اور ایک گہرا سانس کھینچا۔ اس کے سانس کھینچنے پر اسوا نے اس کے کندھوں پر کو زور سے پکڑا۔ حارب نے اس کی کروٹ بدلی اور اس کے پچھلے گہرے گلے پر جام بچا لبوں سے چھوا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پیٹھ اور کمر پر رینگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پکڑ میں مضبوطی اور لمس میں شدت آ رہی تھی۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ اسوا اپنی طرف کے تکیے کو مٹھی میں جکڑے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حارب بالکل مدہوش اس کی کمر پر جاں بجاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حارب نے اسے سیدھا کیا تو کبوتر کی طرح آنکھیں باندھ کے لیٹی مدم لیکن باریک سانس لے رہی تھی۔ حارب نے چہرہ قریب کر کے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ اس کی سانسیں بے حد گرم تھی۔ حارب نے اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے۔ ایسی آنکھیں باندھ کر کے تم آنے والے لمحات سے بچ نہیں سکتی۔ وہ مار بڑی مسکراہٹ لہجے میں اس نے اس کے ہاتھوں میں بھیجے تکیے کو چھڑوا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائے، اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں لب رکھے ہاتھ میں اس کے کان کے لو کو ہونٹوں میں دبایا۔ اسوا نے اس کے لیے لائٹ آف کر کے اس کے ایک ایک نقش کو چومتے وہ ہر ہاتھ پار کرنے لگا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اسوا نے اس کی انگلیوں میں پھنسی اپنی انگلیوں پر گرفت سے صحت کی۔ عرب کمرے میں داخل ہوا تو عرش میڈم کپڑے چینج کر کے بڑے مزے سے بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ عرش کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کر الماری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا۔ کپڑے کہاں؟ صرف اس کے کپڑے الماری میں ہینگ دیکھا۔ وہ مورا تمہارے کپڑے ہیں؟ مجھے کیا پتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب کدھر ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں ادھر اپنا اور تمہارا بیگ رکھ کر گیا تھا۔ اس نے بامیں اچکا کر پوچھا۔ تو پھر بیگ میں دیکھو، وہیں ہوں گے اگر تمہارے بیگ کے پیر نہ ہوئے تو۔ اس نے موبائل میں مصروف سا طرز کیا۔ مطلب تم نے میرے کپڑے ہینگ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی؟ ابھی کیا میں نے فارسی بولی؟ اس نے آبرو اٹھائے طنزیہ پوچھا۔ حارب نے اس کا جواب دیے بغیر الماری کے سر پر رکھا بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور جب کھولی وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس ببر کا ریئیکشن اور ببر موڈ آن دیکھنے کے لیے ہی وہ اس کے آنے سے پہلے چینج کر چکی تھی۔ عرب نے جو ہی بیگ کھولا چکرا کر رہ گیا۔
انہیں ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھا لیکن سارے ہی ہلکے تھے، گرم سوٹ ایک بھی نہ تھا۔ سوٹ کوئی گرم جیکٹ شال تک نہ تھی۔ اس نے جلدی سے فائل چیک کی، شکر وہ تھی۔ جی کیا ہے صاحب؟ اس نے ایک ایک شرٹ پینٹ اس کے سامنے پھینکتے کہا۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، کپڑے ہیں۔ اس نے سکون سے کہا جبکہ اس کے بڑکنے پر اسے اندر سے کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے یہ کپڑے ہیں لیکن اس میں ایک بھی گرم نہیں ہے، سارے ہی گرمیوں والے ہیں۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس نے تیور چڑھا کر غصے سے اس کے سر پر پہنچتے کہا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم نے کہا تھا کہ پیکنگ کر دینا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سے کپڑے رکھنے ہیں۔ اس نے سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ تم بیوقوف عورت، عقل نہیں ہے؟ جب بتایا تھا کہ مری جا رہی ہے تب عقل نہیں کام کی تھی۔ اس کا بات نہیں چاہ رہا تھا وہ اس کا گلا دبا دے۔ تمیز نہیں ہو رہا تمہارے لیے، صرف میری زبان چلتی عقل نہیں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اب کیا تمہاری چلتی زبان کو پہنوں میں؟ بیوقوف عورت، وہ گرجا۔ اٹس یور بزنس، میری طرف سے ساری رات یوں ہی رہو، میرا کیا ہے؟ میں تو سونے لگی ہوں۔ وہ لیٹ گئی اور خود پر اچھے سے بلینکٹ اوڑھ لیا۔ اس کی پشت دیکھا، وہ چل کر رہ گیا۔ کس بیوقوف عورت سے شادی کر بیٹھا تھا وہ؟ ویسے بہت افسوس ہوا اور برا بھی لگ رہا ہے۔ تمہارے لیے میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، گرم ہیٹر بھی آن ہے، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی سردی فیل ہو رہی ہے، لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے افسوس کیا۔ شکل سے تو افسوس نہیں، البتہ مذاق اڑاتا ضرور لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر سے ہلکی مسکراہٹ نے جلتے پر آگ بڑھانے کا کام کیا تھا۔ اس کے مائنڈ میں کلک ہوا، کچھ ہو تو میری وائفی کو تھوڑی سردی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے ہیٹر کا کام کرے۔ وہ ایک ہے جس میں بربا گرتا ہود کو بھی بلینکٹ میں چھپا گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خود پر اس کا حصار دے کر وہ چلائی۔ کیا ہے نا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ایک وجود تو ہے نا جو مجھے گرمی دے سکتا ہے، بس اس سے گرمی لینے کی کوشش۔ عرض کو لگا اس کی یہ شرارت آبیل مجھے مار کے مترادف اس کے لیے بنی ہے، مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی، دور رہو۔ اس کا ہاتھ اپنے پیر سے ہٹاتے وہ ہکلائے، لیکن مجھے تو لگ رہی ہے نا۔ اس کی گردن میں ناگ کو سہلاتے اس نے سرگوشی کی، تو تم 2 3 بلکہ 4 بلینکٹ لے لو۔ وہ جلدی سے بولی۔ پہلے کیا وہ انجان تھی کہ جب بھی وہ اس کے قریب آتا تھا تو کسی اٹریکشن کی وجہ سے وہ خود بھی اس میں کھو جاتی تھی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرا ہیٹر میرے پاس ہے۔ اس نے اس کے پیر پر انگلی چلائی جبکہ ہونٹ گردن سے بازو کا سفر کر رہے تھے۔ اس کا جسم کپکوانے لگا۔ عرب رک جاؤ، اس نے بات رکھنے لگی۔ تم نے خود مجھے موقع دیا، پہلے بھی شاید تمہیں آج چھوڑ دیتا، لیکن تم نے خود جان بوجھ کر مجھے یہ موقع دیا ہے اور عرب موقع ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ عرب نے اپنے ہونٹ اس کے دل کے مقام پر رکھ کے سانس رو کر رہ گئی۔ عرب کا ایک پاؤں اس کے پاؤں کی پنڈلیوں کو سہلانے لگا جبکہ ہاتھ کمر پر حرکت کر رہے تھے اور ہونٹ جہاں بجا اپنی مہر ثبت کر رہے تھے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، جس میں چونٹیاں سے چبھنے لگی، اس کا وجود لرزنے لگا۔ وہ لائٹ آپ کی اس پر پوری طرح سے چھا گیا، اس کے جسم سے خود کی ٹھنڈ کا انتظام کرنے لگا۔ وہ آج بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ کیوں یہ وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی؟ رب کی امامت میں تہجد اور نماز ادا کر کے وہ بالوں کو سمیٹتی وہ کچن میں آئی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے، لیکن جہاں ابھی بھی دھند برف باری کی وجہ سے رات کا سماں لگ رہا تھا، ہیٹرز کی وجہ سے گھر کا موسم گرم تھا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا تو اس میں بریڈ سے لے کر سبزی گوشت سے سب کچھ تھا۔ اس نے بریڈ نکال کر شو پر رکھے اور انڈے ابالنے لگی۔ آتا تو اسے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو آتا تھا وہ بنانے لگی۔ انڈے بوائل کرنے کے لیے اس نے چولہے پر رکھے اور چائے بنانے کا سامان لکھنے لگی۔ وہ کیبنٹ سے بھی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی، میں ہوں یار۔ عرب نے اس کے ہلکے نم بالوں میں منہ دیا۔ کون کرتا ہے عرب؟ ابھی میری جان نکلنے لگی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا جو ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ اور آپ تو سو نہیں رہے تھے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم پہلو میں نہیں تھے تو نیند بھی نہیں آئی؟ اس نے معصوم سا منہ بنایا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو کھینچا اور مسکرائی۔ ہاتھ میں معصومیت سے ہاں میں سر ہلائے۔ اسوا کو اس وقت وہ معصوم سا بچہ لگا۔ اچھا چھوڑیے تو صحیح، چائے بنانے دے، اور وہ دیکھیے انڈے بھی ابلنے والے ہیں۔ ہارم اس کے گال پر لابڑ کے اور اس سے چھوڑا۔ او فوراً سے چولہے کے پاس آئی تو پانی میں ابالا گیا۔ تو اس نے ٹائم نوٹ کیا۔ اچھا بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے چائے بنانے کا سامان شرٹ پر رکھتے پوچھا۔ سامان نے مڑ کر دیکھا لیکن اسے شرٹ کے بغیر دیکھ کر وہ تڑپڑائی۔
اب بس باہر چلے جائیے اور شرٹ پہنے۔ سب سے پہلے عارف بھائی یہ عرش آ گئے تو کتنا آکورڈ لگے گا۔ اچھا رکو میں ابھی پہن کر آتا ہوں۔ وہ پھرتی سے کچن سے نکلا۔ اسوا شکر کرتی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب بتاؤ۔ شرٹ کے کاف فولڈ کرتا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اسما نے نظر گھما کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا۔ اس وقت فرما بردار شوہر لگ رہا تھا۔ کچن بھی نہیں سب ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں سب ہو گیا تھا تقریباً۔ اچھا بنایا کیا ہے ناشتے میں؟ اس نے ابلتی چائے کو دیکھا، پوچھا مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ وہ ہاں شرمندہ ہوئی۔ اچھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا۔ عارف اب آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ ہفکی سے بولتے روح موڑ کے۔ نہیں تو جانا، میں تو آپ کی بات کی تصحیح کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا چائے بنانا کوئی کھانے میں شامل ہوتا ہے بھلا؟ وہ افسردہ ہوئی۔ لیکن میں ان چھٹیوں میں ضرور سیکھوں گی۔ وہ پرجوش ہوئی۔ اوکے بابا جیسے تمہاری مرضی۔ عارف نے اس کی ناک دبائی۔ اچھا میرے ساتھ یہ چیزیں ٹیبل پر سیٹ کرے۔ ابلے انڈے اور بریڈ ہاتھ میں پکڑ اس نے عارف کو کہا اوکے باس۔ وہ بھی سامان لیے اس کے پیچھے باہر آیا۔ اب وہ لوگ ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے عارف بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ کچن میں جاتی بولی۔ عارف بھی اس کے پیچھے آیا۔ آہا لیکن تمہیں تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو پہلے اس دل پر قابض ہو۔ انہیں پیچھے سے اسے ہزار میں لیتے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ اسوا شرمیلا مسکرائی۔ یہ اظہار کہ وہ اپنے محرم کے دل میں بستی ہے اسے سرشار کر رہی تھی۔ ایک بیوی کو مرد سے چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ تحفظ، عزت اور پیار، اور یہ سب اسوا کو عارف سے مل رہا تھا۔ اس پر وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ لیکن میں پھر بھی سیکھوں گی۔ اس نے ٹرے میں کپ رکھتے اسے اطلاع دی۔ اوکے لیکن پھر وہ صرف میرے لیے ہوا کرے گا، بس آپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے نہیں۔ بس میرے لیے؟ وہ ضدی ہوا۔ نہیں نا عارف، ان کے لیے بھی تو میں بنایا کروں گی نا۔ صبح ان کے لیے ناشتہ، اسکول کے لیے ٹفن، ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے کچھ مزے کا فاسٹ فوڈ، پھر رات کو ان کی پسند کا کھانا۔ وہ کھوئی کھوئی بولی۔ عارف میں نے اور عرش نے یہ سب محسوس نہیں کیا، لیکن میں اپنے بچوں کو سب اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ عارف نے اس کا روح اپنی طرف کر کے نم آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ ضرور انشاءاللہ۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سینے سے لگا کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ آپ تو پھیل ہی گئے، دور ہوں، ابھی یہ کپ بھی لے کر جانے ہیں۔ عارف بھائی عرش کو بھی بلانا ہے، لیکن آپ ہیں کہ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے۔ سارا الزام اس پر لگا کر اپنی حفظ کو چھپا کر وہ کچن سے چلی گئی۔